السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری ناول اور دھوپ میں بارش ہونے لگے گی کے ایپیسوڈ نمبر 21 کو لے کر۔ یہ ہے اس ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ فارغ بیٹا، کوئی مسئلہ ہے؟ پھپھو نے اسے ناشتے کی میز پر گمسم بیٹھے دیکھ کر نرمی سے استفسار کیا۔ اس نے چونک کر ان کو دیکھا، پھر نفی میں سر کو جنبش دے کر پھیکا سا مسکرائی۔ نہیں پھپھو، بس ایسے ہی، وہ اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ موسیٰ، اسے تیزی سے سینے پھلانگتے دیکھ کر عبید محمد نے ٹوکا۔ وہ سست روی سے چلتا ڈائننگ ہال تک آیا تھا۔ فارحہ نے گردن ترچھی کر کے غور سے اسے دیکھا۔ وہ پولیس یونیفارم میں ملبوس تھا، شاید وہ تھانے جا رہا تھا اور سراسر عجلت میں دکھائی دے رہا تھا۔ جی، وہ کھڑے کھڑے ان کی بات سننے کا منتظر تھا۔ ڈیوٹی پر جا رہے ہو؟ ناشتہ کر کے جاؤ۔ عبید محمد نے اسے گھورنے کے ساتھ ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بھوک ہو یا نہ ہو، ناشتہ کرو اور یہ، وہ اچانک کہتے کہتے رک گئے، پھر چونک کر کھڑے ہوئے اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہتھیلی پر جلنے کا نشان واضح تھا، اس کے ہاتھ کے اندرونی جلد بری طرح جل گئی تھی اور چھالے نما نشان پڑ گئے تھے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ موسیٰ نے بے اختیار ان سے نظریں چرائی تھیں۔ کچھ نہیں، جل گیا تھا۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ فارحہ نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں، اس کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا تھا۔ لیکن کیسے بیٹا؟ پھپھو الگ متفکر نظر آ رہی تھی۔ موسیٰ نے جواب دیا بغیر اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، پھر زخمی انداز میں تلخی سے مسکرایا۔ موسیٰ؟ عبید محمد نے غور سے اسے دیکھا۔ بیٹھو۔ انہوں نے اسے بہانہ بنانے سے پہلے بیچ میں ٹوک دیا تھا۔ چپ کر کے بیٹھو۔ فارحہ، پھپھو نے اسے مخاطب کیا تھا، ورنہ وہ تب سے ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ یہاں موجود ہی نہیں تھی۔ وہ موسیٰ سے نظریں چرا رہی تھی، وہ اس سے رات سے ہی چھپ رہی تھی، اس سے یا خود سے وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ بیٹا، موسیٰ کا ہاتھ جل گیا ہے۔ اللہ جانے یہ لڑکا اتنا لاپرواہ کیوں ہے، مگر بیٹا تم خیال رکھا کرو، تم تو خود ڈاکٹر ہو، جلدی سے جا کر آئنٹمنٹ لے کر آؤ، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ نہ جانے کیوں شرمندہ ہو رہی تھی، وہ نگاہیں جھکائے کھڑی ہو گئی۔ جی پھپھو، کہتے ہوئے وہ کسی سے بھی نظریں ملائے بغیر اوپر کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ آئنٹمنٹ لے کر وہ نیچے آئی تو موسیٰ ویسے ہی عبید محمد کے سامنے خاموش سا بیٹھا تھا۔ فارحہ نے گہری سانس لی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھپھو اور انکل کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی، اس نے خود کو تسلی دی، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اسے موسیٰ کا ہاتھ چیک کرنا تھا، مرہم لگانا تھا اور بس۔ وہ خود کو کمپوز کر کے اس کے سامنے کھڑی اس کے ہاتھ کا معائنہ کر رہی تھی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اسکن برن ہے، میں میڈیسن لگا دیتی ہوں، ٹھیک ہو جائے گا۔ موسیٰ، جلن تو نہیں ہو رہی؟ اس کے منہ سے یوں ہی پھسلا۔ اس سوال کا جواب میں تمہیں پہلے ہی دے چکا ہوں، وہ دھیمی آواز سے بولا تھا۔ اس کا انداز سنجیدہ اور سرد تھا۔ بتاؤ موسیٰ، عبید محمد نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ کہاں سمجھ سکتی ہیں میرے زخموں کو، یہ زخم انہی کی تو عنایت ہے، موسیٰ نے استحصائی انداز میں سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا اور اپنا ہاتھ فارحہ کے ہاتھ سے چھڑوا لیا تھا۔ موسیٰ، کیا ہوا ہے بیٹا؟ پھپھو نے بغور اس کا بدلا ہوا انداز دیکھا تھا۔ لڑائی ہوئی ہے تم دونوں کی؟ موسیٰ نے سر جھٹکا اور کھڑا ہو گیا۔ اپنا ہاتھ ٹیشو سے صاف کر کے اس نے آئنٹمنٹ فارحہ کی ہتھیلی پر رکھی اور ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ زخم دے کر مرہم لگانے کا شکریہ، تلخ لہجے میں کہہ کر بغیر اس پر نگاہ ڈالے وہ چلا گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر فارحہ کی بھیگی آنکھیں نہیں دیکھی تھی، اگر دیکھ لیتا تو پگھل جاتا۔ وہ پگھلنا نہیں چاہتا تھا، کم سے کم اب نہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کی ذات ایک بار پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ تقدیر ایک بار پھر اسے آزما رہی تھی۔ کمرے کے بند دروازے سے ٹیک لگا کر موسیٰ کے جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر تک روتی رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اسے کیا ہوا تھا، جذبات کا ایک سمندر تھا جو بہتا چلا جا رہا تھا۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں موسیٰ، میں تمہیں زخم دینا نہیں چاہتی، مگر میرے پورے وجود میں جیسے کسی نے کانچ کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں بھر دی ہیں۔ تم مجھے ہاتھ لگاؤ گے تو زخمی ہو جاؤ گے، میں تمہیں اس تکلیف سے نہیں گزارنا چاہتی۔ اس نے بند پلکوں سے نمی صاف کرتے ہوئے سوچا تھا۔ تو فارحہ جہانگیر، تم نے اپنی زندگی میں یہ دوسرا غلط فیصلہ کیا ہے۔ موسیٰ سے شادی کر کے تم نے خود کو ہی نہیں، اسے بھی تباہ کر دیا ہے۔ اس کی مایوسی اور پچھتاوے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے تھک کر آنکھیں موند لی تھی۔ وہ کیا کرتی، کس سے مدد مانگتی؟ اس کے فون کی مسلسل ہوتی رنگ ٹون نے اسے نہ چاہتے ہوئے متوجہ کرنے ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ قدموں میں ہمت پیدا کر کے وہ کھڑی ہوئی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا۔ کسی ان نون نمبر سے کال تھی، اس نے فون یس کر کے کان سے لگایا۔ لگتا ہے تم مجھے بھول گئی ہو، مگر میں تمہیں اتنی جلدی نہیں بھولنے والا۔ اس نے سمیر کی آواز سنی تھی، وہ ایک بار پھر پتھرا کر رہ گئی تھی۔ اس شخص کے پاس اس کا نمبر کیسے آیا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ شخص کسی آسیب کی طرح اس کی خوشیوں کو کھا رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ مجھے ایک ہی بار بتا دو، کیونکہ میری زندگی میں بار بار زہر گھولنے آ جاتے ہو تم، وہ چینکتے ہوئے رو پڑی تھی۔ مجھے اس کا ایڈریس چاہیے، میں تمہیں شام تک کا وقت دے رہا ہوں۔ میں نے کہا نا میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے، خدا کا واسطہ میرا پیچھا چھوڑ دو، وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ تم سب جانتی ہو، تم اس سے رابطے میں ہو، میں جانتا ہوں، وہ بضد لہجے میں بولا تھا۔
میں نہیں جانتی، اس نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، اس نے کراچی جانے کے بعد ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا، چھوڑ تو اس کا پیچھا اور میرا بھی، بڑا میں موسیٰ کو بتا دوں گی۔ آخر پر جانے اس میں کہاں سے اتنی جرأت آئی تھی کہ اس نے سمیر کو دھمکی دی۔ تم کچھ زیادہ نہیں بول رہی ہو، اس نے سمیر کا زوردار کہا سنا تھا۔ سنو، میں تمہیں شام تک کا وقت دے رہا ہوں، تو مجھے اس کا پتہ بتا دو، ورنہ موسیٰ کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ سمیر نے کال بند کر دی تھی، وہ خالی خالی نظروں سے فون کو دیکھتی رہی تھی۔ عالم، اس نے بہت سوچ بچار کے بعد اسے فون کیا تھا، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، وہ اس وقت بے بسی کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ میرے اللہ، موسیٰ کو اپنی حفاظت میں رکھنا، اس نے بے اختیار بند آنکھوں سے یہ دعا مانگی تھی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ موسیٰ بن محمد کو کھونے کے خوف سے اس کی آنکھوں سے کتنے آنسو بے مول ہو رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تھی کہ اسے کشف کی کال آ گئی۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی، وہ کھانا کھائے بغیر کشف سے کال پر بات کرنے لگ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر بے تحاشا سنجیدگی تھی۔ وہ عالم کے جانے کے بعد کتنی بدل گئی تھی، اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا۔ جہانگیر نے اس کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا دیا تھا۔ وہ خود کو بدل رہی تھی، آگے بڑھ رہی تھی، مگر چاہ کر بھی وہ اسے بھول نہیں پائی تھی۔ بعض دفعہ وہ اچانک اسے ہوا کے جھونکے کی طرح یاد آ جاتا تھا، اس کے ساتھ بیتے زندگی کے اتنے سال، اور وہ ایک رات، اس کی شادی کی رات، اور اس سے اگلی بھیانک رات، وہ رات جب وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ رات جب اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بھولی تھی وہ، سارے زخم تازہ تھے۔ میری شادی ہو رہی ہے، کشف نے افسردہ سی آواز سے بتایا۔ ارے واہ، یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آریان نے منگنی ختم کر دی ہے۔ اس کی اگلی بات سن کر ایشل بے حد حیران ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ منگنی ختم کر دی ہے تو شادی؟ مطلب یہ کہ شادی آریان سے نہیں ہو رہی، کشف نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تو پھر وہ مزید حیران ہوئی۔ پتہ نہیں، آریان نے کہا ہے کہ منگنی کوئی پائیدار رشتہ نہیں ہے، اسے ختم کر دینا چاہیے۔ تو منگنی ختم ہو گئی ہے، اور شاید کوئی اور لڑکا بھی ڈھونڈ لیا جس سے میری شادی ہو رہی ہے۔ اس کی آواز نم ہوتی جا رہی تھی۔ ایشل جانتی تھی کہ وہ آریان سے کتنی محبت کرتی ہے، وہ یہ بھی جانتی تھی کہ محبت کا نہ ملنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تم جانتی ہو اس لڑکی کو؟ اس نے کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے امی سے کچھ نہیں پوچھا، بس ہاں کر دی، وہ سادگی بھری اداسی سے بولی تھی۔ جانے دو، جانے دو، ایشل نے گہری سانس لی۔ اگر وہ تمہارا ہے تو وہ خود تم تک چل کر آئے گا، اگر وہ تمہارا نہیں ہے تو تم اسے کبھی نہیں پا سکتی، اسے جانے دو۔ کشف نے بہت تھک کر جیسے آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں اسے جانے نہیں دے سکتی۔ ہم کسی انسان سے جب محبت کرتے ہیں تو اسے زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھتے، اسے جانے دیتے ہیں۔ وہ تمہارا ہوا تو لوٹ کر تمہارے پاس ہی آئے گا، ایشل نے کہا تھا، اور کشف کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ کتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگی تھی، وقت نے کیسا پلٹا کھایا تھا۔ تم دعا کرو پھر وہ میرا ہو جائے، کشف نے جیسے منت کی تھی۔ وہ کتنی عاجز ہو گئی تھی۔ دعا؟ ایشل کے لب دھیرے سے ہلے۔ کاش خدا تم سے تمہاری محبت دور نہ کرے، جسے تم نے چاہا تم اسے پالو، اور میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ جسے تم نے چاہا وہ تمہارا بن کر لوٹ آئے۔ میں جانتی ہوں وہ تمہارا ہے، تمہارا ہی رہے گا، وہ لوٹ کر آئے گا، اسے لوٹ کر آنا ہی ہوگا۔ کشف نے اسے ساکت کر دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے قریب کھڑی آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھتی رہی۔ آزاد ہونے کے بعد پنچھی بھلا کب لوٹ کر آتے ہیں؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسے صبح سے شام ہو گئی تھی، یوں ہی اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کتنی ہی دیر تک وہ مغرب کی نماز کے بعد موسیٰ کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ اس کا دل جانے کیوں بیٹھا جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ موسیٰ کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے نکل آئی تھی اور پورچ میں ٹہلنے لگی تھی۔ موسیٰ پلیز فون اٹھاؤ، وہ بار بار فون کان سے لگاتی، اس کا نمبر ڈائل کرتی، مگر ہر بار مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ موسیٰ اپنا سیل فون کبھی آف نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، پھر وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا؟ وہ گھر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کیا وہ اس سے ناراض تھا؟ اگر ناراض تھا تو وہ اس سے بات کر کے اس کی ناراضی ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ موسیٰ کو کبھی ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ وہ واحد شخص تھا جو ہمیشہ اس کے رونے پر بے چین ہو جاتا تھا، جو ہمیشہ اسے منا لیتا تھا، اس کا ہمدرد تھا۔ وہ اب اسے کیسے ناراض کر سکتی تھی؟ فارحہ بیٹا، موسیٰ ابھی تک نہیں آیا؟ عبید محمد اچانک ہی وہاں آئے تھے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے انہوں نے فارحہ کو بے چینی سے یہاں وہاں ٹہلتے دیکھا تھا۔ وہ واقعی پریشان لگ رہی تھی۔ نہیں انکل، اس نے نفی میں گردن کو دھیرے سے جنبش دی۔ پریشان مت ہو، دوستوں کے ساتھ ہوگا یا کسی کیس میں بزی ہوگا، میں اسے کال کرتا ہوں۔ انہوں نے کہنے کے ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا سیل آن کیا تھا، اور موسیٰ کا نمبر ملانے ہی لگے تھے کہ وہ بول پڑی۔ موسیٰ کا نمبر بند جا رہا ہے، میں کب سے ٹرائی کر رہی ہوں۔ عبید محمد نے بغور اس کے پریشان اور گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ وہ موسیٰ کے لیے پریشان تھی، انہیں اچھا لگا تھا۔ وہ موسیٰ کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ موسیٰ کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ وہ حیران ہو جاتا فارحہ کو اپنے لیے اتنا پریشان دیکھ کر۔ اللہ خیر کرے گا، فکر مت کرو، آ جائے گا وہ ابھی اندر۔ ان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ گیٹ کا ہارن بجا۔ لو آ گیا موسیٰ، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تھا، زن سے اس کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی تھی۔ فارحہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ موسیٰ، اس کے قدم یکدم زنجیر ہوئے تھے اس کے ساتھ گاڑی سے نکلتے دوسری شخصیت کو دیکھ کر۔ تم؟
وہ صدمے کسی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اندر جا رہا ہوں، پاپا ممی کو جگا دیں، ان سے ملنے کوئی آیا ہے، سنجیدہ لہجے میں کہہ کر فارحہ کو بری طرح اگنور کر کے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے مجھ پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا، وہ گمسم سی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ فارحہ اندر چلو، اس کے کہنے پر وہ چونکی، پھر تھکے تھکے قدموں سے چلتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ویرانیوں کا بسیرا ہو گیا ہے میری آنکھوں میں، سنو تم میرے خواب کیوں چرا گئے ہو، تنہائیوں نے میرے دل کی دنیا کو شکستہ کر ڈالا ہے، سنو تم مجھے تنہا کیوں کر گئے ہو، ایک مدت سے تیری منتظر ہیں یہ آنکھیں، اے بچھڑنے والے، سنو تم لوٹ آؤ نا۔ کشف کا نکاح تھا، رات کا فنکشن تھا، وہ آج یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں دل بے حد مزمحل ہو رہا تھا۔ صبح وہ سو کر اٹھی تو کافی تیز دھوپ تھی، سہ پہر کے قریب موسم یکدم بدلنے لگا تھا، آسمان پر گہرے بادل چھا گئے تھے، بادل کسی بھی لمحے برسنے والے تھے۔ وہ لان میں ٹہلنے لگی تھی، آسمانی رنگ کا گھیردار لمبا سا فراک جس کے دامن پر کلائیوں تک آتے آستینوں پر چھوٹے چھوٹے موتیوں والی لیس لگی تھی، اس پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سفید دوپٹہ ہوا سے پھڑ پھڑانے لگا تھا، اس کے بال بکھر کر چہرے پر پھسلنے لگے تھے۔ ایک وقت تھا جب بارش کا موسم دیکھ کر دل مچلنے لگتا تھا، اور اب اس نے اداسی سے چہرے پر پھسلتی آوارہ لٹکان کے پیچھے کرتے ہوئے سوچا، اب بارش کا موسم دل کو اتنا اداس کیوں کر دیتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں زرد شاموں جیسی ویرانی اتر آئی تھی۔ بارش میں بچھڑے ہوئے لوگ کیوں یاد آتے ہیں، اس کی آنکھیں کیوں اور کیسے بھیگی تھیں اسے خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ بارش میں آنکھیں کیوں بھیگ جاتی ہیں، اس کے چہرے پر بارش کی پہلی بوند پڑی تھی، پھر دوسری اور پھر تیسری، بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر پھسل رہی تھیں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، بے تحاشا آنسو، کسی کی یاد کے آنسو، قیمتی آنسو جو بے مول ہو رہے تھے۔ بہت پیاری ہے وہ۔ بارش کا زور تیز ہوتا چلا جا رہا تھا، ٹپ 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 اس کی تھوڑی سے بارش کے قطرے گرتے جا رہے تھے۔ میری نظروں میں وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ دنیا اس کے لیے اندھیر ہو رہی تھی، بہت سے الفاظ گڈمڈ ہو رہے تھے، عالم کے الفاظ اسے اچانک کیوں یاد آنے لگے تھے۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے کبھی نفرت نہیں دیکھی۔ اس کی سسکیاں بارش کے شور میں دور کہیں دفن ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کھلے آسمان تلے وہ آج ایک بار پھر برستی بارش کے موسم میں روئی تھی۔ میں تو دھوپ ہوں، کوئی گھنا سایہ مجھ کو بھی ضروری ہے۔ وہ وہیں گھاس پر بیٹھتی چلی گئی تھی اور پھر گھٹنوں میں منہ چھپا کر چہرہ چھپا کر رو دی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ تم میری تپش نہیں سہ سکو گی، اس نے ٹھیک کہا تھا۔ اس کی تپش سہ نہیں پائی تھی، اس کا پورا وجود جل رہا تھا، محبت کی آگ میں، جدائی کی آگ میں اور بے تنائی کی آگ میں۔ اگر کبھی بارش ہو تو مجھے آواز دے لینا، میں جہاں بھی ہوا لوٹ آؤں گا۔ میں وصل کی بارش میں بھیگنا چاہتا ہوں۔ اس کے آنسو، بارش کی بوندیں، ہوا کا شور، پانی، اس کی آنکھوں میں جمع ہوتا پانی، اس کے وجود کو بھگوتا ہوا پانی۔ اس نے اپنا بھیگا چہرہ اوپر اٹھایا تھا، پھر اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا، بارش کا پانی اس کے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ اگر کبھی بارش ہو تو مجھے آواز دے لینا، عالم۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اس کا نام لیا تھا، میں جہاں بھی ہوا لوٹ آؤں گا، عالم۔ اس نے تڑپ کر اسے پکارا تھا، میں وصل کی بارش میں بھیگنا چاہتا ہوں، عالم لوٹ آئے نا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، عالم لوٹ آئے۔ جس پل تمہیں لگے نا کہ محبت ہو رہی ہے، محبت کر لینا، دل کی سن لینا، دھڑکنوں کی پکار پر دل کے دروازے کھول دینا، اور جب دھوپ میں بارش ہونے لگے تو مجھے آواز دے لینا، عالم۔ اس نے اسے آواز دی تھی، اس نے اسے آج پھر پکارا تھا، شاید کہ وہ آ جائے، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی بات سے مکر گیا تھا، وہ نہیں لوٹا تھا۔ ایشل جہانگیر نے اسے پکارا تھا اور شاید اچانک، بہت اچانک اس کی پکار سن لی گئی تھی۔ کیا معجزے ایسے بھی ہوتے ہیں؟ اس نے اپنی بھیگی آنکھ پلکوں کی بار اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کے قریب، اس سے دور، اس کا ہو کر بھی اجنبی۔ یہ کیسی محبت تھی، وہ اس کی ہو کر بھی اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ اور میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ جسے تم نے چاہا ہے وہ تمہارا بن کر لوٹ آئے۔ میں جانتی ہوں وہ تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا، وہ لوٹ کر آئے گا، اسے لوٹ کر آنا ہی ہوگا۔ تو کیا کشف کی دعا قبول ہو گئی تھی؟ کیا وہ قبولیت کی گھڑی تھی؟ عالم، اپنا سر اٹھا کر اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ آ گئے؟ تم نے پکارا تھا، کیسے نہ آتا؟ اسے لگا وہ اسے ساکت کر گیا، اسے لگا جیسے کائنات کی ساری گردش تھم گئی ہے، سارے منظر دھندلا گئے تھے، کچھ نظر آ رہا تھا تو بس وہ۔ اس کا وہم ہرگز نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں ابھی تک بے یقینی تھی۔ عالم، اس کے لب پھڑ پھڑائے تھے۔ تم نے میرا انتظار کیا ایشل؟ ہاں، میں تمہارے انتظار میں گھڑیاں گنتی رہی تھی۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی مگر لبوں میں جنبش تک نہ ہو، وہ بس اسے دیکھ رہی تھی، یک تک، بغیر پلک جھپکائے، وہ یوں جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر وہ پلک جھپکے گی تو وہ غائب ہو جائے گا۔ آپ واپس کیوں آئی ہیں؟ اپنی آواز کے لڑکھڑاہٹ پر قابو پا کر اس نے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ بارش نے اس کے آنسو چھپا دیے تھے، وہ متشکر تھی، وہ اس شخص کے سامنے رو کر اپنا بھرم نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ کسی نے آواز دی تھی، وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ کسی کو چھوڑ جانے کے بعد اس کے پکار پر واپس نہیں پلٹا کرتے، پلٹ جاتے ہیں اگر محبت پکارے۔ عالم نے بغور اس کی سوری ہوئی آنکھوں کو دیکھا تھا۔
محبت کو چھوڑ کر نہیں جایا کرتے عالم، اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ چھوڑا نہیں تھا، جدائی ضروری تھی۔ اشل نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جدائی ہوتی تو سہ لیتی، مگر یہ بے وفائی تھی۔ محبت میں بے وفائی آپ نے کی، سزا ہمارے حصے میں کیوں آئی؟ اس کا لہجہ یکدم بدلا تھا۔ بادلوں کی گرج چمک میں اس نے عالم کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا تھا۔ اس کا لہجہ یکدم بدلا تھا، بادلوں کی گرج چمک میں اس نے عالم کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا تھا۔ تم نے یہ سزا خود چنی تھی، اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی، عالم نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ سزا تو آپ نے ہمیں دی، پہلے بے وفائی کی، پھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا لہجہ لمحہ بلمحہ تیز ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ عالم نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ نہ ہی میں نے کوئی بے وفائی کی ہے، میں نے تم سے محبت کی اشل، تب سے محبت کی ہے جب سے میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا۔ میں نے تمہیں چاہا تھا اشل، بے حد چاہا تھا۔ تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، وضاحت کا ایک موقع تک نہیں دیا۔ میں نے تم سے کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرو، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ تم مجھ پر اعتبار کرو۔ میں نے تو مصلحت کے تحت کچھ باتیں چھپائی تھیں، مگر میں تمہیں سب بتانا چاہتا تھا، تم نے میری ایک نہیں سنی، تم نے میری کالز تک نہیں اٹھائیں اسلام آباد میں۔ اشل نے بے اختیار اسے ہاتھ اٹھا کر بولنے سے روک دیا۔ ہمیں کوئی وضاحت نہیں چاہیے، آپ اسلام آباد کیوں گئے تھے، کس کے ساتھ گئے تھے، ہمیں اس سب سے کوئی دلچسپی نہیں، ہمیں بس یہ جاننا ہے کہ آپ واپس کیوں آئیں۔ اس کا انداز سرد تھا، بے حد سرد۔ عالم نے اسے چھوڑ دیا تھا اور اپنے ہاتھ ڈھیلے چھوڑ کر پہلوؤں میں گرا لی۔ میں ایک کام سے آیا ہوں، اس کے بعد چلا جاؤں گا، تمہیں میری شکل دیکھنے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا۔ اشل کا دل ایک دم سکڑا تھا۔ وہ واپس چلا جائے گا اسے منائے بغیر؟ اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر دے۔ ٹھیک ہے، ایک گہری سانس لے کر اس نے ڈھیر سارے آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ آپ جا ہی رہے ہیں تو جانے سے پہلے ہمیں اس نام نہاد رشتے سے آزاد کر جائیے گا، ہم سب اس اذیت کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ جیسے تمہاری مرضی، عالم نے اسپاٹ لہجے میں کہا، پھر ایک آخری نگاہ اس پر ڈال کر اندر چلا گیا تھا۔ وہ بارش میں یوں ہی ساکت کھڑی بھیگتی رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نور جہاں نے اس کی پیشانی چومی تھی، پھر اگلے ہی پل وہ اس کے سینے سے سر ٹکائے روتی رہی تھی۔ کتنے عرصے بعد انہوں نے عالم کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ بڑی ممی کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ اپنے ایک بازو کے گھیرے میں نور جہاں کو اور دوسری طرف اپنی ماں کو لیے بہت سخت سے مسکرا رہا تھا۔ عالم، تجھے ذرا احساس نہیں ہوا میرا اور اپنی ماں کا؟ نور جہاں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اس نے بے اختیار ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ ایسے مت کہیں دادی، میں کانٹوں پر گزر کر آیا ہوں، بہت مس کیا میں نے آپ سب کو، عالم نے جذباتی لہجے میں کہا تھا۔ وہ جذباتی نہیں تھا، مگر اس لمحے ہو گیا تھا۔ بس میں اپنے بیٹے کو اب کہیں نہیں جانے دوں گی۔ بڑی ممی نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ ممی، اس نے مدھم آواز میں کہا، مجھے جانا ہوگا، میں واپس جانے کے لیے آیا ہوں، اس نے نظریں چراتے ہوئے بتایا۔ مجھے مت روکیے گا، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ برخوردار حالات کا سامنا کرو، تم اس کی وجہ سے اپنی ماں اور ہم سب کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ جذباتی ہے، نہ سمجھے اسے سمجھاؤ اور ساری بات بتاؤ۔ جہانگیر نے پہلی بار خاموشی توڑی تھی۔ در حقیقت وہ عالم کے واپس آنے پر خوش تھے، وہ اس سے ناراض نہیں تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ اس سب میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، وہ بس اسے واپس نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، وہ مجھ سے آزادی چاہتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب مجھے کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اس کے لہجے کی سنگینی نے سب کو چونکا دیا تھا۔ کیسا فیصلہ؟ نور جہاں نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ اس کی آزادی کا فیصلہ۔ وہ یکدم اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس سے زیادہ بولنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ وہ مزید کچھ کہنا سننا نہیں چاہتا تھا، اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ وہ اشل سے دور کیسے رہا تھا وہی جانتا تھا، اور دائمی جدائی، وہ کیسے رہے گا اس کے بغیر؟ اشل، اس نے اپنے کمرے کو دیکھا، وہ ویسا ہی تھا جیسے شادی سے پہلے تھا۔ اشل کی کوئی چیز اس کے کمرے میں نہیں تھی۔ مجھے چلے جانا چاہیے، یہی بہتر ہوگا۔ اس نے تھک کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ یکدم اس کا فون بجا تھا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ فارحہ کی کال دے کر اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، ہاں فارغ، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ نہیں عالم، خیریت نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ، حورم تمہارے ساتھ واپس آئی ہے نا؟ فارحہ نے تیزی سے پوچھا۔ ہاں، حورم میرے ساتھ ہی واپس آئی ہے۔ کیوں؟ کھٹکی کی آواز پر اس نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ اشل دروازے میں کھڑی تھی، وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات عالم کو بتانے کے لیے کافی تھے۔ اشل، میری بات، اس نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ آئی ہیٹ یو عالم، وہ روتے ہوئے واپس بھاگی تھی۔ ڈیم اٹ، عالم نے مٹھیاں بھیج رہی تھی پہ گہری سانس لی۔ وہ سن چکی ہے؟ ہاں، عالم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ آدھی ادھوری باتیں سن کر خود سے فرض کر لیتی ہے، اب بھی وہ مجھے گھٹیا انسان سمجھ رہی ہوگی۔ خیر تم بتاؤ۔ وہ سمیر اسے ڈھونڈ رہا ہے عالم، فارحہ نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بتایا۔ کیا؟ عالم چونک کر سیدھا ہوا، کیونکہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اب کیوں ملنا چاہتا ہے؟ وہ اس کی زندگی برباد کر کے اسے سکون نہیں ملا؟ عالم کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ پلیز عالم، وہ اس کی بیوی تھی، تم کسی طرح اس کی ایک بار ملاقات کروا دو۔ فارحہ کی آواز کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ تمہاری سمیر سے کب بات ہوئی؟
وہ لمحہ بھر کے لیے چپ ہوئی تھی، پھر تیز تیز لفظوں میں وہ اس دن سمیر سے ہونے والی مٹ بھیڑ اور اس کی دھمکیوں کے بارے میں سب بتاتی چلی گئی۔ وٹ؟ عالم کو یقین نہیں آیا۔ وہ تمہیں ہراس کر رہا؟ تم نے موسیٰ کو بھی نہیں بتایا؟ میں فون کسی نے اس کے ہاتھ سے چھینا تھا۔ ان کو موسیٰ پر اعتبار ہوگا تو اس کو کچھ بتائیں گی نا، لیکن نہیں، یہ کہاں سمجھتی ہے مجھے اپنا کچھ۔ وہ طنز بھری آواز کسی اور کی نہیں، موسیٰ کی تھی۔ وہ کب اس کے پیچھے بالکنی میں آیا تھا اور کب اس کی ساری باتیں سن لی تھی اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ موسیٰ میں، فارحہ نے لب کاٹتے ہوئے مجرموں کی طرح سر جھکا لیا۔ میں تمہارا لگتا ہی کیا ہوں؟ موسیٰ نے اجنبی نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں عالم رات میں ملتے ہیں، کچھ لوگوں کا دماغ درست کرنے، حرم اور آریان کو انفارم کر دو۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا اور فارحہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ موسیٰ میری بات سنو، اس نے ملتجی انداز میں کہا۔ کیا سنو؟ اب کیا سنانا چاہتی ہیں آپ؟ اس کا لہجہ خود بخود طنزیہ ہو گیا تھا۔ دیکھو، وہ اچانک آ گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے اپروچ کرے گا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ حرم سے ملنا چاہتا ہے، میں نے عالم سے کانٹیکٹ کیا مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا، اور کل رات اچانک تم عالم کے ساتھ واپس آ گئے۔ مجھے یہی صحیح لگا تھا کہ میں، موسیٰ نے اس کی بات بیچ میں کاٹی، کہ میں شوہر کی بجائے کزن سے مدد لے لیتی ہوں۔ موسیٰ کے لہجے میں غصہ اور دکھ تھا۔ تم آخر مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ موسیٰ نے اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور تم مجھ پر بھروسہ ہی نہیں کر سکتی۔ اور یہ غیر آدمی تمہیں دھمکیاں دے رہا ہے، ہراس کر رہا ہے، اور تم سب کچھ اپنے شوہر کو بتانے کی بجائے۔ I'm sorry موسیٰ، وہ بالکل اچانک روتی تھی۔ فارحہ، موسیٰ نے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، کاش میں تم سے نفرت کر سکتا، مگر جانتی ہو میرے دل میں تمہارے لیے اتنی محبت ہے کہ تم سے نفرت کرنا تو کیا، تمہیں خود سے دور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، موسیٰ نے تھک کر کہا تھا، اور پھر اپنے کمرے سے چلا گیا تھا۔ فارحہ نے سن ہوتے وجود کے ساتھ اسے جاتے دیکھا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔